اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، اور جن کو قتل کیا جاتا ہے وہ بھی مفلوج الحالی، افلاس اور بھولی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک ایسا خطرناک قسم کا روگ ہے جس نے پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لہذا سماج کو نشے کی لت سے پاک کرنا، سماج کو شراب کی لعنت سے پاک کرنا، سماج کو ڈرگس کی لعنت سے پاک کرنا، سماج کو الکوہل کی لعنت سے پاک کرنا، یہ پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ سماج کو نشے سے پاک سماج بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، چیپٹر نمبر 7 کے اندر اور صفحہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے یہ شراب، یہ نشہ، یہ جوا، یہ وہ لعنتیں ہیں جو شیطان کا عمل ہے، جو غلاظت ہیں، جو ناپاکی ہیں، جو نجاستیں ہیں، جو سنسفل ایکٹ ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے گا کامیابی اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ شیطان آپ کو نشے کی اس لعنت میں مبتلا کر کے جہاں ایک طرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف و انتشار کو پیدا کر دے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، جہاں یہ سمجھتا ہے، جہاں شیطان یہ سوچتا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف کو، انتشار کو، جھگڑے کو، گریف کو اور بے شمار برائیوں کو پیدا کر کے وہی یہ سوچتا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے جانے سے اور اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے سے روک دے۔ یعنی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ شراب کی اس لعنت سے خود بھی بچیے اور اپنی اولاد کو جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے بچائیے۔ ان انوائرمنٹ میں جانے سے آپ اپنے بچوں کو بچائیے جہاں شراب نوشی ہوتی ہے، جہاں ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو اپنے مد نظر رکھیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا معاذ لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ معاذ شراب مت پینا، شراب کے نشے میں اپنے آپ کو مبتلا مت کرنا، یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ This is the root of every sinful act، یہ ہر بیماری اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا اذا زنى العبد وشرب الخمر فإن نزع اللہ من قلوبه الایمان کما یقلع القمیص من رأسه، یعنی جب انسان بدکاری کرتا ہے، جب انسان زنا کرتا ہے، جب انسان کمٹ اڈلٹری کرتا ہے اور جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو اپنے ذہن و دماغ سے اور اپنے دل سے ایسے ہی نکال دیتا ہے جس طریقے سے انسان کما یخلع القمیص من رأسه، انسان اپنے کرتے کو اور اپنے قمیص کو جس طریقے سے نکالتا ہے، اسی طریقے سے ایک شراب پینے والا اور ایک نشہ کرنے والا اسی طریقے سے وہ اپنے ایمان کو باہر نکالتا ہے۔ اور مشکات شریف کی روایت بھی آپ اپنے سامنے رکھیے کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کذلہ کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی اس کا جو ایمان ہوتا ہے، جو شرابی اور جو نشہ استعمال کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ نشہ استعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے۔ اگر وہ باز آ جاتا ہے، بند کر دیتا ہے، تب وہ ایمان لوٹ آتا ہے۔ نام یاد کریں، اگر اس حالت میں چلے گئے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر یہ دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری اولاد نشے کی طرف جا رہی ہے۔ کیا ہمارے گھر کا جو نظام ہے اور ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے کوتاہی کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اولاد بھی نشے کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ریلیٹیوز کے اور اسی طریقے سے ہماری اولاد کے سر
کچھ ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں اور جن سے متاثر ہو کر کے، جن سے انفلوئنس ہو کر کے اور جن سے امپریس ہو کر کے ہمارے بچے بھی نشے کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم امت کو اس خطرناک مرض سے بچا سکیں گے. تیسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ہمارے ملک ہندوستان کی جو صورتحال ہے، جو انوائرمنٹ اور جو فضا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان بالکل ناامیدی کی حالت میں، بالکل فرسٹریشن کی حالت میں، بالکل ہوپلیس ہو چکا ہے. یاد رکھیے گا، شریعت کی یہ تعلیم نہیں. نا امید ہو جانا، نبی پاک علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے وعدوں پر سے ہمارا یقین اٹھ جانا، یہ مسلمان کی پہچان نہیں. فرمایا گیا قرآن حکیم کے اندر انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ انکار کرنے والے ہی، کافر لوگ ہی، ڈس بلیورز ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام پر اس سے بدترین حالات آئے تھے، لیکن ان تمام حالات کے اندر بھی انہوں نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا، سنت کو اور شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اور یہی شریعت کا مقصد بھی ہے، یہی مطلوب اور مقصود بھی. آپ پڑھیے بنی اسرائیل کے حالات، آپ جب ان کے حالات پڑھیں گے اور ان کے واقعات کو پڑھیں گے، آپ پڑھیے بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ فرعون کے حالات، آپ پڑھیے نمرود کے حالات. کیا تھا؟ فرعون جس وقت بالکل ظلم کر رہا تھا اور جس وقت بالکل ظلمت و بربریت مسلمانوں کے لیے بالکل عروج پر تھی، اور جس وقت یہ سوچنا بالکل بھی ممکن اور بالکل بھی امپوسیبل نہیں تھا کہ اب اسلام اور اسی طریقے سے جو اس وقت کا دین برحق تھا وہ قائم رہ سکتا تھا، آج ہمارے حالات اس سے بدتر نہیں ہیں. کیوں ہم مایوس ہیں؟ کیا ریزنز ہیں؟ کیا شریعت کی جو تعلیم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، کیا ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ نہیں، بالکل ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. لہذا ایسے حالات میں بالکل اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس حالات میں ہیلپ لیس ہو، نا امید ہو. یاد رکھیے گا، لا غالب الا اللہ ان الحکم الا للہ. جو بھی حکم چلتا ہے پورے کائنات کے اندر، پورے گلوبل کے اندر، وہ نظام اور وہ قانون اللہ رب العزت کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے حکم اللہ کا چلتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعقلون، اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، مس کنسپشن ہوتا ہے. لہذا بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جس طریقے سے ان حالات کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کو ہلاک کیا تھا، جب فرعون جا رہا تھا اس وقت میں، اور بنی اسرائیل نے یہ سمجھا تھا کہ جب وہ دریا پار کر رہے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے اور فرعون ہم سب کو قتل کر دے گا، تو لیکن اس حالت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرمایا گیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ. تمام کو ہلاک کر دیا گیا. اور جب ہلاک کیا جا رہا تھا فرعون کو اور اس کے لشکر کو، تو کہہ رہا تھا آمنتو رب بنی اسرائیل. اللہ رب العزت کہتا ہے اب وقت نہیں ہے، وقت جا چکا. آج ہمارے حالات اس سے زیادہ پرخطر نہیں ہیں. لہذا ہم تمام کو شریعت کے اس نظام کو اور شریعت کا یہ جو رول اور قانون ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ اپنے ذہن کے سامنے اور اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو رکھنا پڑے گا کہ جب ظلم اپنے عروج سے بڑھتا ہے، یاد رکھیے گا شریعت کا جو نظام ہے، وہ شریعت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے
یہ ہوتا ہے دو مرحلہ ظلم کا. پہلا مرحلہ ہے کہ جب ظلم کو ظلم کہنا جرم ہو جائے تو یہ پہلا مرحلہ ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ہمارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے, ہمارا آپریشن کیا جا رہا ہے, طرح طرح کے مظالم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں, اور ہم اپنے اس ظلم کو لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہماری ہمت ایسی نہیں ہو رہی ہے, جو فضا ہے اس طریقے سے بنا دی گئی ہے کہ بالکل بھی کسی کو بھی اس بات کے کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. فرمایا گیا یہ پہلا مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ جو شریعت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب ظلم کو یہ کہا جائے کہ اس ظلم کو انصاف کہیے, جب انجسٹس کو جسٹس کہلوایا جانا لگے تو فرمایا گیا یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور جب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے اس ملک میں اس دوسرے مرحلے کو بھی بالکل عام کر دیا جا رہا ہے, اور یہ دوسرا مرحلہ بھی بالکل عام ہوتا جا رہا ہے. اور شریعت کا یہ نظام ہے کہ جب ظلم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو بالکل اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ عنقریب صبح ہونے والی ہے, اور انشاءاللہ العزیز پھر سے اسلام کا سورج پھر سے انشاءاللہ طلوع ہوگا. چونکہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا لنہلکن الظالمین, لنہلکن الظالمین فرمایا گیا فرعون کے حوالے سے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا لنہلکن الکافرین, ہم کافروں کو ہلاک کریں گے, بلکہ فرمایا ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قانون ہے اور اسی طریقے سے جو حکومت اور جو گورنمنٹ ہے وہ کفر سے تو چل سکتی ہے, اگر کوئی کافر ہے چلانے والا تو کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے, لیکن اگر ظلم کو اختیار دیا جاتا ہے, اگر انجسٹس کو پورے ماحول میں اور پوری فضا میں عام کر دیا جاتا ہے تو بالکل بھی ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہوتا ہے. لہذا اس حالت میں بھی ہمیں بالکل نا امید نہیں ہونا. اور پھر فَلَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اللہ کے ارشاد کے بعد ارشاد کو بھی ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے. فرمایا گیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, کہ اگر تم صبر کرو گے اور اسی طریقے سے استقامت اختیار کرو گے تو پھر اللہ رب العزت ظلم کو ختم کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین کا سربراہ بنائے گا, اور سربراہی تمہارے سامنے ہوگی. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بھی کہتا ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ ہر مسلم کے لیے, ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو بالکل یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہے, بلکہ اس کا دل بھی مطمئن ہونا چاہیے, اس کا ایمان بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے, تب جا کر کے ہم اس خوشخبری کے مستحق ہوں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, کہ یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, جو برے سے برے ماحول میں بھی اور بڑے سے بڑے ماحول میں بھی اللہ رب العزت کی بات کو, اللہ رب العزت کی ڈور کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اور شریعت کو مضبوطی سے تھامتا ہے. تبھی جا کر کے ہم اس خوشخبری کے مستحق ہیں. یاد رکھیے بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جس قوم کا ایمان اللہ پر, عقیدہ توحید پر, اللہ کے تقدیری اور غیبی نظام پر, اور پھر مایوسی, پسپائی, حوصلہ شکنی, نہ امید ہو جانا بالکل بھی ہمارے قریب نہیں آنا چاہیے. بالکل بھی آپ کو پرعزم ہو کر کے اور حوصلہ مند ہو کر کے زندگی گزارنی ہے, اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا پڑے گا, اور ہر حالت میں جتنا بھی ہو سکے ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا. تبھی جا کر کے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کامیاب فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہوپلیس ہونے سے اور نا امید ہونے سے بچائے, اور ہمیں تا حیات اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر اور ایمانی شخصیات کے ساتھ اور اسلامی امتیاز کے ساتھ, اسلامی خصوصیات اور اسلامی شعائر کے ساتھ ہمیں اس ملک میں اللہ رب العزت زندہ رکھے. بس انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.